بسم اللہ فرعون کے لشکر کی وجہ سے وہ خوف میں مبتلا تھے. اما بعد، تو اس وجہ سے بہت چند لوگ ایمان لائے، زیادہ ایمان نہیں لائے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حالانکہ فرعون جو تھا وہ زیادہ ظلم کرنے والا تھا، وہی نقول امین المشرکین، بہت زیادہ حد سے تجاوز کرنے والا تھا، سمجھایا تھا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا. جیسے نویں پارے کے اندر یہ کچھ سمجھانے کا انداز اللہ پاک نے بیان فرمایا. اب یہاں ایک الگ انداز سے سمجھا رہے حضرت موسیٰ کہ یا قوم کنتم آمنتم باللہ فعلیہ، اگر تم واقعی طور پر اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہو تو تم سچے پکے مومن بن جاؤ. واقعی کی جزئیات اور فرعون سے اور اس کے لشکر سے گھبرانے کی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ 11 تو ان کی قوم کہنے لگی کہ فقالوا علی اللہ توکلنا، کہ ہم نے اپنے رب پر مکمل بھروسہ کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر انہوں نے ایک دعا مانگی اللہ پاک سے، اللہ پاک نے بنی اسرائیل کی، اور دعا کیا تھی؟ فرعون ربنا لا تجعلنا فتنة، اس سے بہت زیادہ خوف زدہ. یہ دعا ہمیں بھی مانگنی چاہیے. تو اگر ہمارا عمل ہوتے ہیں اور موجودہ زمانے میں طرح کی باتیں چلتی ہیں قوم میں، تو پھر اس دعا کا اعتماد ہونا چاہیے. یہ دعا پڑھیے، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین. اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ اے رب ذوالجلال، تو ہمیں ظالم قوم کے لیے ایک آزمائش کی چیز مت بنا، یعنی ظالم قوم کو ہم پر مسلط مت فرما. بنی اسرائیل کی اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی، اور اللہ پاک فوراً فرماتے ہیں کہ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ، کہ ہم نے قوم کافرین سے، قوم فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کیا فرمائی؟ نجات فرمائی. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ، یہ بھی ایک دعا ہے کہ نجنا برحمتک من القوم الکافرین. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ رب العزت وحی بھیج رہے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون کیا وحی بھیجی کہ آپ لوگ مصر شہر کے اندر اپنے گھروں کو قائم کرو، وہاں پر قیام کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، اور ایمان والوں کو بشارت سنا دو کہ ان قریب ان کی حکومت آنے والی ہے، ان قریب اللہ رب العزت دروازے کھولنے والا ہے. اب دیکھو اللہ رب العزت کہاں جانے کا کہہ رہے؟ مصر میں، جہاں فرعون کی حکومت تھی. اللہ پاک کہہ رہے کہ ڈرنے کی اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگ جاؤ مصر میں جاؤ اور وہاں پر اپنے گھروں کو قائم کرو اور وہاں نمازوں کا اہتمام کرو. اللہ نے یہ خاص طور پر ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ، کیا فرمایا؟ نمازوں کا اہتمام کرو. وبشر المؤمنین، اور جو سچے پکے مومن ہیں ان کو بشارت سناؤ کہ ان قریب حالات بدلنے والے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی درمیان میں اللہ رب العزت سے ایک بات ارشاد فرمائی کہ ربنا، اے میرے پروردگار، انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، کہ رب ذوالجلال آپ نے فرعون کو اور فرعون کے لشکر والوں کو خوب سارا مال عطا فرمایا، خوب ساری زینت عطا فرمائی ہے. تو آپ نے یہ جو اس کو اتنا سادہ جو دبدبا اور اتنا زیادہ مال اور حکومت عطا فرمائی ہے، یہ تو لوگوں کو آپ کے راستے سے بھٹکاتا ہے، لیضلوا عن سبیلک. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کے لشکر کے خلاف بد دعا کر رہے کہ ربنا، اے پروردگار، اطمس علی اموالہم، کہ آپ ان کے مالوں کو ختم فرما دیجئے، واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں پر رب الجلال کیا کر دیجئے؟ مہر لگا دیجئے. فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم، نہ وہ ایمان لائے یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں. تو اگر ہمارے زمانے میں بھی ایسے حالات بنتے ہیں تو ہمیں بھی ایسی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، نہیں یہ کہ ادھر ادھر کے تذکرہ ہو. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جس چیز کو نازل فرمایا ہے اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اب یہاں پر ایک بات ذرا قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ بعض حضرات جو ہوتے ہیں وہ اس بات کے خلاف ہوتے ہیں کہ بھائی صرف دعائی کی جائے گی، دعائی کرنا ہے، دوسرا کچھ کام نہیں کرنا ہے. تو جناب والا، ہماری ہمت میں، ہماری استطاعت میں جتنا ہوگا ہم اتنا تو کریں گے. اب بعض لوگ تو دعاؤں سے بھی کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو دور کرتے تھے. خالی دعا کرنے سے کیا ہوگا؟ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے نا، وہ بہت جذباتی ہوتے ہیں، ان کے جو جذبات قابو میں نہیں رہتے، وہ خالی دعا کرنے سے کیا ہوگا، صرف دعا کرنے سے کیا ہوگا، آگے بڑھنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا. اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جو حالات تھے اس کو تفصیل کے ساتھ 28 پاروں میں بیان کرنا، صرف ایک پارے میں نہیں، 2 پارے میں نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا اللہ رب العزت نے کتنے پاروں میں تذکرہ فرمایا؟ 28 پاروں میں. اللہ بار بار دہرا رہا ہے. کیوں دہرا رہا ہے؟ تاکہ قیامت تک کے پیدا ہونے والے مسلمان اللہ رب العزت کے اس انداز کو سمجھ سکے کہ اللہ دراصل بتلانا کیا چاہتا ہے.
یہاں پر بھی حالات ایسے ہی تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو یہ واقعہ اللہ پاک نے بیان فرمایا, ایمان والوں کے لیے جینا دوبر ہو گیا تھا, ایمان والوں کے لیے اللہ رب العزت کی عبادت کرنا مشکل ہو گیا تھا. اب ہمارے ابھی تقریباً ایسے حالات بنتے جا رہے ہیں, تو ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن پاک میں کیا ہمارے لیے رہنمائی ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے سامنے جب ایسے حالات آئے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا فرمائی. اور کیا دعا کے اندر یہ بات اللہ رب العزت کہہ رہے, تو ہم بھی تو اپنی دعا میں یہ بات کہہ سکتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ربنا, اے پروردگار, انک آتیت فرعون وملئہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا, کہ رب ذوالجلال آپ نے تو فرعون کو اور فرعون کے لشکر والوں کو دنیا کا ساز و سامان دے رکھا ہے, اور یہ اس کی وجہ سے لوگوں کو تیرے راستے سے بھٹکاتے ہیں. تو ہم بھی تو اپنی دعاؤں کے اندر اللہ پاک سے کہہ سکتے ہیں. اللہ پاک تو وہی ہے نا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. اللہ تو چینج نہیں ہوتا, اللہ تو ایک ہی ہے, اللہ تو واحد احد ہے. تو ہم بھی تو اپنے رب سے کہہ سکتے ہیں, جس کا بھی تذکرہ کرنا اس کا نام لے کر ہم کہہ سکتے ہیں رب ذوالجلال آپ نے ان کو حکومت دی, ان کو حکومت دی, لیکن یہ کیا کر رہے ہیں کہ آپ کے دین کی محنت کے سلسلے میں یہ رکاوٹ بن رہے ہیں. ربنا اطمس علینا اطمس علی اموالہم, کہ رب ذوالجلال آپ ان کے مالوں کو ختم فرماؤ, واشدد علی قلوبہم, ان کے دلوں کو سخت فرماؤ, فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم, نہ یہ ایمان لاوے تاکہ یہ کیا کر لے, دردناک عذاب کو دیکھ لے. اللہ نے دعا قبول کر لی. اللہ پاک فرماتے ہیں قال قد اجیبت دعوتکما, حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی دعا قبول ہوئی. اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فاستقیما ولا تتبعان لسبیل الذین لا یعلمون, کہ تھوڑا سا صبر کرو, اللہ کی جانب سے حالات تبدیل ہونے والے ہیں. اب وہاں فرعون اور اس کا لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ادھر آیا, اور بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے بالکل وہ ان کی بستیوں تک جا پہنچے, کیونکہ اللہ پاک نے کہا تھا کہ مصر میں پناہ لے لو. اب جب فرعون کو اور اس کے لشکر والوں کو پتا چلا کہ یہ لوگ تو ہمارے ہی ملک میں آ کر کے, ہماری حکومت میں آ کر کے رہنا شروع کر دیا, اتنے لیڈر ہو گئے, اتنے ہمت والے ہو گئے کہ آج تو ان کو کیا کر دیں گے, نیست و نابود کر دیں گے. اب فرعون جو ہے وہ اپنے لشکر کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ختم کرنے کے لیے نکل چکا فل تیاری کے ساتھ. ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم ہوا, حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے شہر سے باہر نکلے. اب فرعون کا لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے, اس کے تعاقب میں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کے تعاقب میں وہ پورا لشکر چلا. اب آگے چلتے 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 دیکھا کہ دریائے جو سمندر کا حصہ ہے کہ وہ آ گیا. اب آگے سمندر ہے, پیچھے لشکر ہے, وہ پورا ہی منظر اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا القی عصاک, کہ اے موسیٰ اپنا عصا جو آپ کے ہاتھ میں اس کو پھینکو, آپ سمندر میں پھینکو. اللہ کی جانب سے حکم ہوا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا, سمندر کے اندر کیا بن گئے کہ راستے بن گئے. یہ اللہ کی قدرت تھی, اللہ کی کبریائی تھی, راستے بن گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل, اس وقت بھی بنی اسرائیل کو تھوڑا سا وہ شک ہوا کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے, جادو ہے کہ کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے پہلے آپ جائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے گئے اندر, پھر آہستہ آہستہ بنی اسرائیل بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے گئے. آگے فرماتے ہیں وجاوزنا بھی بنی اسرائیل, اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کروا دیا, کیا کروا دیا, سمندر پار کروا دیا. فرعون اور فرعون کا لشکر بھی پیچھے پیچھے آ رہا تھا. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا, فرعون اور فرعون کا لشکر دشمنی میں اور عداوت میں ان کا پیچھا کرتے ہوئے سمندر کے بیچ میں جا پہنچا. اللہ پاک فرماتا ہے حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ, اسی وقت عین ہم نے کیا کر دیا, پانی کو حکم دیا, اور فرعون کے لشکر کو کیا کر دیا گیا, غرق کر دیا گیا. اب جب فرعون ڈوبنے لگا تو کیا کہتا ہے, آمنتو میں ایمان لے آیا. کیا کہتا ہے فرعون, اللہ پاک نے نازل کیا اس کو, فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ, کہ جب وہ غرق ہونے لگا تو فرعون کلمہ پڑھ رہا ہے کہ آمنت انه لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل, کہ میں بنو اسرائیل کے رب پر ایمان لایا. کیا کہتا ہے, میں بنو اسرائیل کے رب پر ایمان لایا. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اور کیا کہہ رہا ہے اپنے آپ کو, وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ, کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. اس لیے اللہ والوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ مسلمان ہوئے تو فرعون جیسے نہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا انا من المسلمین, فرعون نے بھی کہا انا من المسلمین. تو بتاؤ سچا پکا ایمان والا مسلمان کون, اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور یہی قول حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہے, انا من المسلمین. تو انا من المسلمین ایک وہ ہے جو فرعون نے کہا, اور انا من المسلمین ایک وہ ہے جو انبیاء نے فرمایا. تو اللہ رب العزت کو کون سا مطلوب ہے, نبیوں والا انا من المسلمین مطلوب ہے.
تو فرعون بھی کہنے لگا کہ جب ڈوبنے لگا تو دیکھا کہ بالکل موت بالکل سامنے ہے، تو کہہ رہا ہے کہ میں بنو اسرائیل کے رب پر ایمان لایا اور انا من المسلمین، کیا وہ مسلمانوں میں سے ہوگی؟ اللہ پاک فرماتا ہے الان، اللہ پاک کیا فرماتا ہے الان، اب تمہاری عقل ٹھکانے آئی، وقد عصیت، حالانکہ اس کے پہلے تم نے کیا کی؟ بہت زیادہ نافرمانی کی، بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھائے، قبل وکنت من المفسدین، اور اس کے پہلے تو تم فساد مچانے والوں میں سے، تو تم مسلمان نہیں ہو، مسلمان کبھی فساد نہیں مچاتا ہے، تم کہتے ہو میں مسلمان ہوں، فرعون کہنے لگا میں مسلمان، کہ نہیں تم مسلمان نہیں ہو، اللہ پاک فرماتا ہے کنت من المفسدین، کہ نہیں تم تو فسادی ہو، فساد مچانے والا ہو۔ بی بی آسیہ کے ساتھ کتنا خطرناک اس شخص نے، اس ظالم بادشاہ نے ایسا رویہ اختیار کیا۔ حضرت آسیہ ان کا واقعہ اللہ رب العزت نے 28ویں پارے میں ایک سورت نازل فرمائی، سورۃ تحریم، اس کے دوسرے رکوع کی آخری آیات میں اللہ رب العزت نے اس واقعے کا تذکرہ فرمایا۔ واقعی طور پر بی بی آسیہ پر فرعون نے بڑے مظالم ڈھائے، اور اس مظالم کے صدقے طفیل میں حضرت بی بی آسیہ کو اللہ رب العزت نے یہ نعمت عطا فرمائی۔ کتابوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جنت میں جانے کے بعد 2 لوگوں سے نکاح کروں گا، اس میں بی بی آسیہ بھی ہے۔ یہ ان کی ثابت قدمی اور ان کے ایمان کی بدولت اللہ کی جانب سے ان کو یہ انعام دیا گیا۔ تو بہرحال فرعون کے مظالم ان کے اوپر بھی بہت زیادہ تھے، بی بی آسیہ پر بھی بہت تھے۔ تو اللہ پاک نے اسی طرف اشارہ فرمایا کنت من المفسدین، تم تو فساد مچانے والے، لہذا آج تمہاری بخشش نہیں، فالیوم ننجیک ببدنک، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے بدن کو لوگوں کے لیے کیا بنا دیں گے؟ عبرت کی چیز بنا دیں گے۔ لہذا دیکھو فرعون کا بدن، فرعون کا جو جسم ہے وہ اب تک لوگوں کے لیے کیا بنا ہوا ہے؟ عبرت کا نشان بنا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے کہا قرآن پاک میں فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ، لتکون لمن خلفک آیہ، تاکہ تمہارے بعد جو لوگ ایسے ظالم اور جابر پیدا ہو وہ ان لوگوں کے لیے کیا بن جاوے؟ عبرت اور نشانے کی چیز بن جاوے، کہ جس کے دل میں یہ تصور ہو کہ ہم ظالم ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم وہ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے گویا کہ پوری دنیا کے پیدا ہونے والے قیامت تک کے لوگوں کے لیے کیا بنا دی؟ عبرت کی چیز بنا دی۔ ہزاروں سال ہو گئے ابھی تک اس کا جسم گویا کہ اللہ رب العزت نے محفوظ رکھا ہے، لوگوں کے محفوظ رکھنے سے محفوظ نہیں رہا وہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، بہت زیادہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر لوگ ہماری آیتوں سے کیا رہتے ہیں؟ غفلت میں پڑ جاتے ہیں۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو مقابل تھے ان کا واقعہ ختم ہوا، اب بنی اسرائیل کا واقعہ اللہ پاک بیان فرماتے ہیں کہ لقد بوأنا بنی اسرائیل مبوء، اب تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پورا کیا مل گیا؟ چھٹکارا مل گیا، فرعون سے بھی چھٹکارا مل گیا، اس کے لشکر سے بھی کیا مل گیا؟ چھٹکارا مل گیا۔ اب حکومت آ گئی تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل کو ایک بہترین ٹھکانہ دیا، ورزقناہم من الطیبات، اور پاکیزہ رزق ان کو دیا۔ لیکن کیا ہوا؟ فمختلفوا، آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ کہتے ہیں جب نعمتیں آئیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، آپس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے، تیرا میری نہیں کرنی چاہیے۔ بنی اسرائیل تیرا میری کے اندر مبتلا ہو گئے۔ یہ تیرا میری آج ہمارے درمیان کے اندر بھی بہت پائی جاتی ہے، یہ تیرا ہے، یہ میرا ہے، وہ میرا ہے، یہ تیرا ہے۔ تو یہ فمختلفوا، وہ اختلاف میں پڑ گئے، حالانکہ حتی جاءہم العلم، حالانکہ اللہ کی جانب سے فیصلہ کن بات موجود تھی، تورات کی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل وہ موجود تھی، اس کے ذریعے سے کیا کرتے وہ اس کا فیصلہ کرتے، لیکن وہ اختلاف میں پڑ گئے۔ تو ان اللہ پاک نے فرمایا کہ اب قیامت کے دن اللہ ان کا فیصلہ کرے گا کہ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، جس بات کو لے کر اختلاف کر رہے ہیں میدان محشر میں حساب ہوگا۔ اب اللہ رب العزت بنی اسرائیل کے جو ان کی جانب سے جو نافرمانیاں ہوئی، اللہ رب العزت تھوڑا کر کے ان کو کیا کر رہے ہیں؟ بیان فرما، اور اخیر میں ایمان والوں کو اللہ رب العزت ایک نصیحت کرنا چاہتے ہیں، اور وہ نصیحت کیا ہے کہ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہ قرآن پاک۔ وہ کیا ہے؟ یہ قرآن پاک ہے۔ پوری امت مسلمہ کو اللہ پاک نصیحت فرما رہے ہیں، کہ یہ سورہ یونس کی بالکل آخری آیت ہے، اس میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی نازل ہوا کہ اس کی اتباع کی جائے اور اس کے اوپر جمع جائے یہاں تک کہ اللہ رب العزت کا فیصلہ آ جائے۔ یعنی فیصلہ آئے گا 2 طرح کے فیصلے، یا تو موت کا فیصلہ یا قیامت کا فیصلہ۔ تو گویا کہ موت تک اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کے اوپر ثابت رہنا ہے، اور پھر جب اللہ کا فیصلہ آئے گا
اگر آخرت قائم ہو گئی اور اللہ رب العزت فیصلہ لینے لگ گیا تو اللہ رب العزت سے بہترین فیصلہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. وہ خیر الحاکمین، وہ بہترین حکومت کرنے والا ہے. اور جب قیامت قائم ہو جائے گی تو بڑے بڑے جابر، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے حکمران کہ سب کیا ہوں گے؟ نیست و نابود ہو چکے ہوں گے، مٹی ہو چکے ہوں گے. اور پھر اس وقت اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا لمن الملک اليوم، ذرا بتاؤ تو صحیح آج کس کی بادشاہت ہے؟ آج کون ہے جو ہمارے سامنے دندناتا پھر؟ لمن الملک اليوم. پھر اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار. وہ کہ اسی کی طرف اشارہ ہے. وہ خیر الحاکمین کہ اللہ رب العزت کیا ہے؟ بہترین حکومت کرنے والا ہے، بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. تو لہذا موجودہ زمانے میں یا آئندہ زمانے میں حکومت کے اعتبار سے کبھی حالات خراب ہو تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اس میں قرآن پاک میں ہمیں تسلی دی ہے. ایمان والوں کو تو گویا کہ اللہ کی جانب سے ڈبل انعام ہے. اگر ایمان والے کو تکلیف نہیں پہنچی تو راحت پہنچے گی، اور اگر تکلیف پہنچی تو اس کی تکلیف کے بدلے میں بھی اللہ اس کو کیا دے گا؟ ثواب دے گا. یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ ایمان والے کے سر میں درد ہوگا تو اس کے سر درد کی وجہ سے بھی اس کے درجات بڑھائے جائیں گے. ایمان والے کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کانٹا چبھنے پر اس کے منہ سے جو آہ نکلتی ہے اس آہ پر بھی اللہ رب العزت کے یہاں سے کیا ہوتے ہیں؟ درجات بلند ہوتے ہیں. تو لہذا گھبرانے کی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. راحت ملی تب بھی اللہ رب العزت کی نعمت ہے، اور اگر راحت کی بجائے حالات خراب ہوتے ہیں ہمارے مزاج کے اعتبار سے تب بھی اللہ رب العزت کی جانب سے کیا ہے کہ نعمتیں ہیں، نصرتیں ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ کرم میں بات سمجھ میں آ جائے. سبحان اللہ.